رشد ایمان کی قسط نمبر 15 آج شروع کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراضات اور جوابات کا بیان ہوگا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعتراض نمبر 1 مصنف بیان کرتے ہیں، علم غیب خدا کی صفت ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا شرک فی الصفات ہے۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، غیب جاننا بھی خدا کی صفت ہے اور حاضر چیزوں کا جاننا بھی خدا کی صفت ہے۔ عالم الغیبی و شہادہ، غائب اور حاضر کو جاننے والا۔ تو کسی کے لیے حاضر چیزوں کا علم ماننا بھی شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیکھتے سنتے ہیں، ہمارے دیکھنے سننے کی صفات عطائی اور حادث ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی اور قدیم ہیں، تو پھر شرک کیسا؟ اسی طرح علم غیب نبی علیہ السلام عطائی حادث اور متناہی رب تعالیٰ کا علم ذاتی قدیم اور معلومات غیر متناہیہ کا ہے۔ اعتراض نمبر 2 میں فرماتے ہیں مصنف، حضور علیہ السلام ایک نکاح میں تشریف لے گئے، جہاں انصار کی کچھ بچیاں دف بجا کر جنگ بدر کے مقتولین کے مرثیہ کے اشعار پڑھنے لگی۔ ان میں سے کسی نے یہ مصرع پڑھا، یعنی ہم میں ایسے نبی علیہ السلام ہیں جو آئندہ کل کی بات جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چھوڑو، وہی پڑھے جاؤ جو پہلے پڑھ رہی تھیں۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو سچی بات سے نہ روکتے۔ اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مصرع بچیوں نے تو بنایا ہی نہ تھا اور نہ ہی کافروں مشرکوں نے بنایا تھا۔ ظاہر ہے یہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے۔ بتاؤ شعر بنانے والے وہ صحابی مشرک ہیں یا مسلمان؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر بنانے والے کو برا کہا، نہ شعر کی مذمت کی، بلکہ بچیوں کو پڑھنے سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 وجوہ سے ان کو پڑھنے سے روکا۔ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکسار فرمایا کہ جو اشعار پہلے پڑھ رہی تھیں وہی پڑھتی رہو، میرے آنے کی وجہ سے موضوع تبدیل نہ کرو۔ دوم یہ کہ کھیل کود کے دوران نعت کے اشعار پڑھنے سے ممانعت فرمائی کہ نعت کے لیے ادب چاہیے۔ سوم علم غیب ذاتی کی نسبت اپنی طرف کرنے کو ناپسند فرمایا۔ چہارم یہ کہ مرثیہ کے درمیان نعت پڑھنا ناپسند فرمایا۔ اعتراض نمبر 3 میں فرماتے ہیں مصنف، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا تو خیبر میں زہر آلود گوشت کیوں کھایا؟ اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں، خیبر والوں میں سے ایک یہودن نے زہر آلود بھنی ہوئی بکری حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ میں بھیجی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوشت میں سے بازو لیا، پس اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے انہوں نے بھی تناول فرمایا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، اور یہودن کو پیغام بھیج کر بلایا اور فرمایا، اس بکری کے گوشت میں تو نے زہر ملایا؟ تو وہ بولی، آپ کو کس نے خبر دی؟ فرمایا، یہ جو میرے ہاتھ میں بکری کا بازو ہے اس نے مجھے بتایا۔ وہ عورت کہنے لگی، ہاں میں نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو نقصان نہ پہنچے گا، اور اگر آپ نبی نہیں تو ہم آپ سے خلاصی پائیں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو معاف فرما دیا، اور جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گوشت کھایا تھا وہ شہید ہو گئے۔ گوشت جانتا تھا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ اس میں زہر ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ یہ زہر بحکم الہی اثر نہ کرے گا، اور یہ بھی خبر تھی کہ رب تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ ہم اسے کھائیں تاکہ بوقت وصال اس کا اثر لوٹ آئے اور ہم کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا جائے، راضی برضا تھے۔ اعتراض نمبر 4 بئر معونہ کے منافقین دھوکے سے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو لے گئے، جنہیں وہاں لے جا کر شہید کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا تو انہیں بھیج کر کیوں شہید کروایا؟
اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں بعطائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا اور یہ بھی خبر تھی کہ مرضی الہی یہی ہے اور ان کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہی انہیں کو جنہوں نے شہید ہونا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرضی الہی پا کر فرزند پر چھری لے کر تیار ہو گئے۔ کیا یہ بے گناہ پر ظلم تھا؟ نہیں، بلکہ رضا مولا پر رضا تھی۔ اچھا بتاؤ، رب تعالیٰ کو تو خبر تھی کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوں گے، اس نے وحی بھیج کر کیوں نہ روک دیا؟ کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء علیہم السلام کو نہ حق شہید کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا جائے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔